بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں مال دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں مال کو چھین لیتے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ہر خیر اللہ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہتے ہیں خیر نصیب فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں بادشاہت کو چھین لیتے ہیں۔ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے اور ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مخلوق نفع پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے، نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ جب تک اللہ کا امر شامل حال نہ ہو، کوئی کسی کو ایک ذرے کے برابر بھی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے گھر سے غربت ختم ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمیں مال نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں مال کے اندر برکت نصیب فرمائے، فراوانی نصیب فرمائے، اور ہم بھی امیر ہو جائیں، ہم بھی کسی سے مانگنے والے نہ ہوں بلکہ اللہ ہی سے مانگنے والے ہوں۔ تو یہ تو جب آدمی اللہ رب العالمین کے در پہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور نوازتے ہیں۔ ہر انسان کو جو کچھ دیا ہے اللہ ہی نے دیا ہے، اور اللہ رب العالمین بہتر جاننے والے ہیں کہ کس کو میں نے کتنا دینا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا انتہائی مجرب عمل ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے مال میں برکت دے، اللہ میرے مال کے اندر بڑھوتری کرے، وہ جو کچھ اللہ نے دیا ہوا اس میں سے خرچ کرے۔ خرچ کریں گے اللہ رب العالمین اور زیادہ دیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پاس سب کے سب خزانے موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین خرچ کرنے والے کو نوازتے ہیں۔ یہ تو حدیث قدسی اس کا مفہوم ہے کہ روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بندے، کہ اے اللہ تو جو دعا کرتا ہے صبح کے وقت میں کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے اے اللہ تو اس کو اور دے، اور جو روک کے رکھتا ہے وہ فرشتہ بد دعا کرتے ہیں اللہ اس سے چھین لے۔ تو اس لیے خرچ کرنے والے کو اللہ رب العالمین اور نوازتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں۔ جہاں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت آئے، مطالبہ آئے، تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین مال میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، وظیفہ بھی انتہائی مجرب ہے کہ جب ہم اس وظیفے کی پابندی کریں گے اللہ رب العالمین مال میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ وظیفہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں اور نمازوں کا اہتمام کریں، پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، اللہ رب العالمین ساری تنگیاں دور فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 450 مرتبہ 450 مرتبہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو 450 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چند دن اس وظیفہ کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے مال کے، دولت کے دروازے کھول دیں گے، اور اللہ رب العالمین آپ سے غربت کو ختم کر دیں گے، اور اللہ رب العالمین ایسا اتنا آپ کو نصیب فرمائیں گے کہ جو اگر آپ کل مانگنے والے تھے تو آج انشاءاللہ دینے والے بن جائیں گے۔ انتہائی مجرب عمل ہے کہ دنیا والوں میں سے آدمی جب مستغنی ہو جاتا ہے اور خالق کے دروازے پہ گر جاتا ہے اور خالق سے مانگتا ہے، رازق سے مانگتا ہے، تو وہ رزاق اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین ضرور نوازتے ہیں۔ آپ اس عمل کی پابندی کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت نصیب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر اللہ رب العالمین آپ کو امیر سے امیر بنا دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذات کا محتاج بنائے،
گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ اس سے استفادہ کریں، اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔